افغانستان کی جانب سے بلا اختیار فائرنگ کی گئی، فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، بھاری نقصانات کے باعث متعدد پوسٹیں خالی ہو چکی ہیں۔ کابل کو دہلانے کا کام کیا، افغانستان پر حملہ بولا گیا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان کو دہلا دیا گیا، پلٹوار ایسا کیا گیا، پورے پاکستان میں چیخ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اب افغان فورسز نے پاکستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے، درست سن رہے ہیں آپ۔ مڈ نائٹ آدھی رات کے وقت افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے سرپرستی کے اندر افغانیوں نے حملہ کیا۔ یہ افغانستان کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں آن پاکستانی آؤٹ پوسٹ، جس میں ابھی تک جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی 27 پلیسز کو ہٹ کیا ہے، 27 پوسٹ پر قبضہ کیا ہے، اور ساتھ میں 58 سولجرز وہ کہہ رہے ہیں کہ مارے ہیں۔ اسرائیلین ڈرونز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں افغانستان کے اندر، اور انڈین فائٹر جیٹس پائلٹ سمیت افغانستان کے اندر لینڈ کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، تیار رہیے گا، مینٹلی ضرور تیار رہیے گا، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب آپ پہ ہندوستان والی سائڈ سے بھی حملہ کریں گے۔ یہ بولو پاکستان پھنس گیا بہت بری طرح سے۔ اگر آپ اپنا مغربی بارڈر گرم کر دیتے ہیں اور وہاں سے طالبان لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سالوں تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو گریلا جنگ کے ماہر ہیں، حکومت ان کے لیے کوئی چیز، ان سے حکومت چھین کی نا، وہ دوبارہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور انہوں نے آپ کا جینا حرام کر دینا ہے۔ کیونکہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ افغانستان پہ جب بھی کسی نے اٹیک کیا ہے یا جب بھی کسی نے جنگ جو ہے افغانستان کے ساتھ چھیڑی ہے تو اس کا حال جو ہے وہ کیا ہوا ہے، جم کر دھلائی کی گئی ہے۔ تو اب بھارت کی ہی جو ہے صلاح مشورے کے ساتھ افغانستان نے جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، وہ آپریشن تندور، اسی سے ملتا جلتا اسی رائم میں جو ہے وہ ایک نام رکھ لیا گیا ہے۔ متعدد چوکیوں پر اور علاقوں پر افغانستان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے، جو چند سال پہلے تک ان کا میڈیا پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ افغان طالبان کو یہاں مدد کرتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، آج لڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ بھارت کو پاکستان کی جب بھی کمزوری نظر آئے گی وہ حملہ کرے گا۔ We are heading towards a massive خوفناک قسم کا chaos۔ ہم ایک بھیانک انجام کی طرف سب مل کر دھکا دے کر اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان، چین اور رشیا افغان طالبان کو بہتر اسلحہ دینے لگ جائیں، ان کو ملٹری ٹریننگ دینے لگ جائیں۔ تو ادھر بھی ناظرین ہمیں تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، ادھر بھی دشمن ہے، حملہ کرنے پر تلا ہوا ہے، ادھر سے بھی اب ہمیں شروع ہو گئی ہیں جناب کہ یہ انج کر دیں گے، انج کر دیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانیوں کو ٹچ نہ کریں۔ If someone wants to do this causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. اچھا یہ بھڑوا یہ افغانستان کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں آن پاکستانی آؤٹ پوسٹ، ٹھیک ہے جی، اور یہ دیٹ از سم تھنگ ویری بگ۔ اس کو آپ جیسے بھی اسٹڈی کرنا چاہیں، جیسے ہی کیا طالبان نے یہ حملہ انڈیا کے کہنے پہ کیا ہے، دیٹس اے کوسچن۔ کیا طالبان کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کہا گیا انڈیا کی طرف سے کہ وہ ہر طرح کی سپورٹ دیں گے افغانستان کو ان کیس وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان میں، دیٹس سم تھنگ ویری ویری بگ، دیٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ میں اس کو اس انداز سے دیکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ہوا یہ ہے، جو پتہ چلا ہے کہ جو ایسٹرن افغانستان ہے اس پہ انہوں نے ان کے افغانستان کی گورنمنٹ نے ان کی آئی تھنک کوئی خالد بن ولید کور ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پاکستان افغانستان میں یہ ننگرہار اور کنر پروونسز پہ حملہ کیا ہے۔ بے وقوفو، اصل میں چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز وہاں پر اہمیت یہ ہے کہ وہ افغانستان اور افغان طالبان کی حکومت جس کے پاس کوئی کنونشنل ملٹری اسٹیج کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت ہو گئی، ہم نے انہیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بارڈر پوسٹ پہ باقاعدہ ایک فوجی حملہ کیا، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے ریلیشن شپ کی شروعات یہاں پہ ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب افغان فارن منسٹر مولوی امیر خان متقی جو ہیں وہ 7 دن کے دورے کے اوپر ہندوستان کے اندر موجود ہیں، 9 اکتوبر سے لے کے 16 اکتوبر کے، اور اسی 24 گھنٹے میں بہت سی تصاویر، امیجز، فوٹیج ایشو ہوئی ہے، کیسے بہت ہی وارملی ہندوستان کے فارن منسٹر جناب ایس جے شنکر نے انہیں ایمبریس کیا، انہیں ریسیو کیا۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی ہے افغانستان اور ہندوستان کی طرف سے۔ میں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو دیکھا ہے کیونکہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر پاکستان کے فارن آفس نے ایک بہت بڑا واویلا بچایا۔ افغان جو پاکستان میں اس وقت ایک ایمبیسڈر ہیں
हैं एक्टिंग, उनको बुलाया गया, उनसे बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो मैं बड़ा मुझे था कि क्या ऐसी स्टेटमेंट अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में इशू हुई है। तो मैंने फिर एक्चुअल स्टेटमेंट भी जाके देखी जिसके 12 पैराग्राफ हैं। उसके पैराग्राफ 3 के अंदर जहाँ ये लिखा है, जिसके ऊपर सारी खप डाली है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, एक खामखा का वाविला है बगैर किसी मतलब आप निट पिकिंग है, जहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान ने और हिंदुस्तान दोनों ने कंडेम किया है कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 में जो दहशतगर्दी हुई थी, वहाँ लिखा है इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉमा इंडिया। अब क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मतलब अभी लिटरली हमारी कोई कॉमन सेंस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वहाँ वो लिखेंगे इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर? तो मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। क्या वो ये लिख सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट के अफगानिस्तान हिंदुस्तान को मजबूर कर सकता है कि वहाँ लिखें कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या वो उनको कह सकते हैं कि वहाँ लिखें हेल्ड कश्मीर, जो कि असल में यूनाइटेड नेशन की है। लेकिन इसका मतलब है कि मुफ्त में हमने एक और मतलब खौमखा उसका शोर मचाया। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन जो है ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है शरीफ जरदारी आसिम रजीम की कि साल 2025 के पहले 10 महीनों के अंदर अंदर अब इनकी हिंदुस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन है, जहां 2022, 23, 24 पहले 3 साल ये चाहते ही नहीं थे कि इनका हिंदुस्तान के साथ कोई टेंशन हो। ये समझते थे कि ओवरऑल जो मगरब का पैराडाइम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ तरीके से चलना है। अब इन्होंने एक कट्टा वहाँ खोल दिया है, दूसरा कट्टा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। वो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूँ किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिज़ायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रशिया रिकग्नाइज कर चुका है अफगान तालिबान को, चीन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असलाह देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं। इस वक्त उनका एक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ। अच्छा, इंडिया नाज़रीन अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को एक रियलिटी दे रहा है। इंडिया अपनी जड़ें अफगानिस्तान के अंदर मजबूत कर रहा है। तो इधर से नाज़रीन इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा और इधर से अफगान बॉर्डर से भी वो हालात को खराब करेगा। जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तमाम तरह अफगानिस्तान की मेरे ख्याल में 30-34 प्रोविंसेस है, वहां पर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बल्कि वो डिप्लोमेटिकली चीजों को और ज्यादा आगे लेके जा रहा है, डिप्लोमेटिकली और ज्यादा इंगेज कर रहा है और वो अपने टेक्निकल मिशन को वहां पर बाकायदा से एक हैसियत दे रहा है, एक अथॉरिटी के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर पेश कर रहा है। अभी इंडिया टीवी की नाज़रीन स्टेटमेंट आई है, बाकायदा से वो इसके ऊपर पूरी एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी जो हेडलाइन है वो पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि इंडिया इस सारे मामले का से फायदा कैसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया टीवी की स्टेटमेंट है, तालिबान मिनिस्टर्स मैसेज फ्रॉम द इंडियन सॉइल टू पाकिस्तान ऑन टेररिज्म। के तालिबान का जो यानी अंदाजा लगाएं खिलाया पिलाया इन्हें हमने, और इस वक्त जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग के हवाले से चूंकि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर मौजूदा 6 दिन की टूर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो इंडियन सॉइल से मैसेज दे रहा है। अच्छा, ये मैसेज क्या दे रहा है मैं आपके सामने रखता हूं। ये गुस्सा मुझे बहुत चढ़ा है। इसने सबसे पहले पाकिस्तानियों को वार्न किया है। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है और बलूचिस्तान से लेकर केपी के तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। वो डिटेल्स जो कि अभी तक हमारे सामने आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, बीबीसी से लेकर द गार्डियन तक, CNN तक, सब जगहों पर मौजूद है। हमें हमारी तरफ से जो इंफॉर्मेशन कुछ और यानी एडिशनल है वो तो चल रही है सोशल मीडिया पर।
اور سوشل میڈیا پر جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اعتبار یعنی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپریشن سندور نہیں, آپریشن سندور آپ کہہ رہے ہیں وویک, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپریشن تندور. مجھے نہیں پتا, آپریشن تندور کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ, ایکس ٹویٹر پر آپریشن تندور کے نام سے ایک چل رہا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان ایسے کسی بھی آپریشن کا یہ نام رکھے گا, تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ٹرول کیا جا رہا ہے, ٹرولنگ کی جا رہی ہے پاکستان کو کہ بھئی پہلے آپریشن سندور تھا بھارت کی طرف سے, تو اب بھارت کی ہی جو ہے صلاح مشورے کے ساتھ افغانستان نے جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر وہ آپریشن تندور اسی سے ملتا جلتا اسی رائم میں جو ہے وہ ایک نام رکھ لیا گیا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رات کو جو افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا وہ ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک ہے, ریٹیلیشن افغانستان کی طرف سے. اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے حملہ کیا گیا, پاکستان کی طرف سے جو اسٹرائکس کی گئی اس کے بعد افغانستان کے امیر متقی جو کہ اس وقت انڈیا میں ہیں, انہوں نے اتنے آرام سے سکون سے ایک دھیرج رکھتے ہوئے پریس کانفرنس کی, اس میں جواب دیے تھے کہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ افغانستان کی طرف سے کوئی ایسا جواب دیا جائے گا. یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی, یہ ہوتے ہیں اسپوکس پرسن, یہ ہوتے ہیں اسٹیٹس مین. آپ دیکھیں انہوں نے کتنے یعنی انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ہاں ہوا تو ہے, کچھ آوازیں سنی گئی ہیں, مجھے نہیں پتا, میں تو انڈیا میں ہوں اس وقت, تو مجھے کیا پتا, یعنی میں تو یہاں پہ ہوں ابھی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے حوصلے کا جو ہے وہ امتحان نہ لیں, آپ ذرا ہماری ہسٹری دیکھ لیں. مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ پائن سڈا تے کام میں لڑنا ہے گا. افغانستان تو سینچریز سے جو ہے وہ فائٹرز ہی ہیں, وہ لڑتے ہی چلے جا رہی ہیں, اور یہی انہوں نے کہا بھی. جو امیر متقی انہوں نے کہا آپ نیٹو سے جو تھا وہ دیکھ لیں, آپ امریکہ سے جو لڑائی ہوئی وہ دیکھ لیں, آپ ادھر سے جو لڑائی ہوئی وہ دیکھ لیں, آپ ان کے ساتھ جو ہم نے لڑا وہ دیکھ لیں.